اگر نہیں ہوتا کائنات تہو بالا ہو گئی ہوتی. کیا کہنا بھائی بابا بابا سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و محمد. نعرہ حیدری حیدری حیدری. نعرہ صلوات صلی علی محمد و محمد. ہے اللہ کے رسول معراج پر چوتھے آسمان پر جبریل نے ساتھ چھوڑا اور بلند ہوئے اور بلند ہوئے. قرآن مجید یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ادنو منی کی صدا آ رہی تھی اور اس کے بعد اتنا زیادہ قریب ہو گئے کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. اور پھر میزبان اللہ ہے مہمان رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. میزبان پروردگار ہے مہمان محبوب پروردگار ہے. اللہ نے میزبانی کی. بہار الانوار کی روایت پڑھ رہا ہوں. اللہ نے میزبانی کی. کیا میزبانی کی؟ ایک پھل آیا. آواز دی پروردگار عالم یہ کیا ہے؟ آواز دیا کہ اس پھل کا نام مرضیہ ہے. سبحان اللہ. کیا کہنا بھائی بابا بابا. پھل کا نام سبحان مرضیہ اللہ. ہے. اسے آپ کھائیں. 2 ٹکڑا ہوا. کیا کہنا ہے؟ 2 ٹکڑا ہوا. ایک ٹکڑا رسول نے کھایا, ایک ٹکڑا غائب ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول معراج سے زمین پر آئے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ اتنے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ہاں آثار ہم نمودار ہوئے. سبحان اب اللہ. وہ عورتیں, بہت توجہ, وہ عورتیں, وہ لوگ کہ جنہوں نے جناب خدیجہ سے آپ کی دعوت دیا تھا, ان لوگوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس اپنی عورتوں کو بھیجنے سے منع کر دیا. خدیجہ اکیلی ہو گئی. اب جب خدیجہ اکیلی ہو گئی, خدیجہ نے محسوس کیا کہ کوئی بات کر رہا ہے ہم سے. سلام کی آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. کوئی بات کر رہا ہے. خدیجہ چونکہ اچھا خدیجہ ہے, مادر زہرا ہے. یہ شرف یا تو مادر علی کے پاس ہے, یہ پہچان یا تو مادر علی کے پاس ہے یا مادر زہرا کے پاس ہے. رات کی تنہائی میں مادر علی خانہ کعبہ کے پاس جا رہی ہے, بلایا جا رہا ہے. رات کی تنہائی میں معلوم ہے کہ کوئی نہیں ہے, اور آواز کی طرف مادر علی چلی جا رہی ہے. یا مادر زہرا ہے کہ ڈر نہیں رہی ہے. محسوس کیا بطن مبارک سے آواز آ رہی ہے, اے مادر گرامی میں آپ کی بیٹی ہوں. سبحان اللہ. میں آپ کی کائنات کی دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی اس بات میں شک کر دیتی ہے کہ حمل میں ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہ تنہا ٹیکنالوجی خدیجۃ الکبریٰ کی ہے جو یہ جانتی ہے کہ میرے پیٹ میں لڑکی ہے. میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ صادق آل محمد نے یہ سوال کیا تھا, تمہیں معلوم ہے میری دادی کا ایک لقب محدثہ ہے. محدثہ کیوں ہے؟ اس لیے محدثہ ہے کہ میری دادی اپنی ماں سے بطن اقدس میں بات کیا کرتی تھی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد اچانک دیکھا کہ دیوار چھت جو ہے وہ پھٹی اور کچھ عورتیں زمین پر آئیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ چونکی. یہ کون عورتیں ہیں؟ انجان شکلیں. آواز دی جناب فاطمہ نے, مادر گرامی گھبرائیے نہیں, آسیہ ہیں. سبحان اللہ. مادر گرامی گھبرائیے نہیں. سبحان اللہ بھائی بابا ماشاء اللہ. مریم ہے. سبحان اللہ. مادر گرامی گھبرائیے نہیں. یوکابد ہے مادر موسیٰ. کیا کہنا ہے؟ مادر گرامی گھبرائیے نہیں. یہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہے. یہ آپ کی خدمت کر کے شرف حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں. میں کہوں گا یہی تو وجہ ہے, یہی تو فرق ہے. عرب کے لوگوں نے اپنی عورتوں کو خدیجہ کے بائیکاٹ نہیں کروایا تھا, فضیلتوں کو اپنے گھر آنے سے روکا تھا. کیا کہنا ہے بھائی بابا بابا بابا. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فضیلتوں کو اپنے گھر میں آنے سے روکا تھا. آئی خدمت کی جناب فاطمہ زہرا اس دنیا میں آئی, ہو گئی تشکیل کوثر, آ گئی کوثر. یہی تو وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے
فاطمہ تو بضعۃ منی من ارضاہا فقد ارضانی من ارضانی فقد ارض اللہ. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. معلوم ہوا معیار رضائے فاطمہ ہے. اللہ کے راضی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, رسول کے راضی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. ان سب کی رضا کا معیار رضائے فاطمہ ہے. جب تک فاطمہ راضی نہیں ہوگی کوئی راضی نہیں ہوگا. نہ اللہ راضی ہوگا نہ اللہ کا رسول راضی ہوگا. سبحان اللہ. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد آ گئی فاطمہ اس دنیا میں. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کا وہ مشہور و معروف قول, پیغمبر اسلام کا وہ مشہور و معروف قول کہ فاطمہ وہ شخصیت ہے کہ جس سے ہمیں جنت کی خوشبو ملتی ہے. اور اتنی زیادہ مشابہ فاطمہ اپنی والد سے کہ ام المومنین عائشہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہم نے فاطمہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اللہ کے رسول سے مشابہ نہیں دیکھا. بولنے کا لہجہ اللہ کے رسول سے مشابہ, چلنے کا طریقہ اللہ کے رسول سے مشابہ, کھڑے ہونے کا طریقہ اللہ کے رسول سے مشابہ. اور تاریخ میں ہمیں یہ ملا اور حدیثوں کی کتابوں میں ہمیں یہ ملا کہ کلما دخلت فاطمہ فی محفل من محافل رسول اللہ قام علیہا. جیسے ہی فاطمہ اللہ کے رسول کی بزم میں داخل ہوتی تھی اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا تھا. آپ نے یہ سنا نا ترجمہ ابھی تک یہ سنا نا, بس عربی زبان کی ایک تھوڑی سی لطافت ہے اور وہیں سے ربط مسائل. قیام یعنی کھڑے ہونا, قیام عربی لفظ میں کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. لیکن جہاں یہ قیام کا مادہ کے بعد لفظ الا آتا ہے تو معنی تھوڑا سا بدل جاتا ہے. معنی کیا ہو جاتا ہے معلوم ہے؟ معنی ہو جاتا ہے ایسے, آپ اپنے گھر میں محسوس کیجئے گا, چھوٹے بچوں والے گھروں میں خاص طور سے یہ محسوس کیجئے گا کہ جب ماں آتی ہے, ماں جب آتی ہے اور بچہ دیکھتا ہے تو کیسے جھپٹتا ہے ماں کی طرف. روایت کا جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی فاطمہ اللہ کے رسول کی بزم میں داخل ہوتی تھی اللہ کا رسول جھپٹتا تھا فاطمہ کی طرف جیسے کوئی بچہ اپنے ماں کی طرف کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کا رسول اپنے مسند پہ فاطمہ کو بٹھاتا تھا. یہ ہے فضیلت فاطمہ کی, یہ ہے فضیلت فاطمہ کی. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول سے محبت کا دم بھرنے والے کیا 3 دنوں میں اللہ کے رسول سے محبت اتنی ختم ہو گئی کہ وہی بیٹی جو اللہ کی رسول کی بزم میں آتی تھی تو رسول جھپٹا کرتے تھے, وہی شہزادی دربار خلافت میں 2 گھنٹے تک کھڑی رہی اور کسی نے اٹھنا تو دور بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. اور عزاداروں یہ بات کسی اور نے نہیں محسوس کی, کسی اور نے نہیں محسوس کی تھی یہ بات. جب دربار سے شہزادی آئی ہے نا گھر میں, جب دربار سے شہزادی آئی ہے تو گھر میں ایک ہچکال پڑ گیا, سب گریہ کر رہے ہیں. شہزادی کو شہزادی کا حق نہیں ملا, شہزادی کو شہزادی کا حق نہیں ملا. نگاہ زینب کبریٰ کے قدم مبارک پر گئی اور زینب کبریٰ نے رونا شروع کیا. مادر گرامی کیا آپ کو بیٹھنے کے لیے بھی کسی نے نہیں کہا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. سیدہ کونین کے ماتم داروں, ہر مجلس میں فاطمہ رومال لے کر کے آتی ہیں حسین کے لیے
आपके आंसुओं को इकट्ठा कर। आज मजलिस का रंग अलग है, फातिमा की मजलिस है, हुसैन रुमाल लेकर के आए हैं आपके जज़ाकल्लाह। हाँ, आपने शहजादी कौनैन की ज़ियारत तो पढ़ी होगी, सरताब है शहजादी कौनैन। एक है मुमतहना, इम्तिहान देने वाली। शहजादी कौनैन की सारी जिंदगी इम्तिहान में गुजरी, और एक लक़ब जो शहजादी कौनैन का है वो है मक़हूरा। मक़हूरा जानते हैं मक़हूरा किसको कहते हैं? कहर से आता है। जानते हैं अरबी ज़बान में मक़हूरा किसको कहते हैं? मक़हूरा उस औरत को कहते हैं कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने जुल्म किया हो, बहुत सारे लोगों ने जुल्म किया। राजिया, राजी रहने वाली, इतनी ज्यादा राजी रहने वाली कि शहजादी ने कभी कोई फरमाइश नहीं की है। शहजादी ने कभी कोई फरमाइश नहीं की है, और वही शहजादी दरबार खिलाफत में हक मांगने के लिए गई। बस मंजिल मसाइब है, शब शहादत शहजादी कौनैन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनकी माँ का पुरसा देना है। आपके यहाँ ताबूत भी बरामद होने वाला है। ताबूत से आपको मालूम है किसकी किसकी रूह उल्टी हुई है? ताबूत से ज़ैनब कुबरा की रूह। ऐ जनाजा उठाने वालियों, ताबूत ज़हरा उठाने वालियों, आहिस्ता से और इत्मीनान से उठाना, इसलिए कि ज़हरा का पहलू शिकस्ता है। ज़हरा का पहलू मक़बूरा लफ्ज़ कैसा लफ्ज़ है? मक़बूरा बाद शहादत ज़हरा को कोई पुरसा देने के लिए नहीं है, कोई पुरसा देने के लिए। थोड़े दिन गुजर गए तो दरवाजे पर जनाब फिज़ा ये कहती है कि दरवाजे पर आहट महसूस हुई। मैंने सोचा कि ज़हरा को पुरसा देने के लिए मुसलमानों को अब ख्याल आया है, ज़हरा को पुरसा देने के लिए मुसलमान आए। इतने में आहट करीब आई, दखुल बाब हुआ। मैंने पूछा कौन? कहा अबुल हसन को बाहर निकालो वरना घर को आग लगा देंगे। इतने में मेरी बीबी आ गई, आवाज दी, क्या तुम उस दरवाजे पर आग लगाओगे? क्या हसनैन रहा करते हैं? जवाब आया हुआ करे, हुआ करे। क्या तुम उस दरवाजे पर आग लगा दोगे जहां अल्लाह के रसूल की बेटी रहती? का हुआ कर। और उसके बाद आहट दूर हो गई। जनाब फिज़ा ये कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुसलमान डर गए हैं। इतने में थोड़ी देर के बाद कुछ ज्यादा लोगों की आवाज आई, और फिर यही आवाज, अबुल हसन को घर से बाहर निकालो वरना हम घर में आग लगा देंगे। शहजादी ने फिर वही सवाल किया, कहा हुआ करे। और इतने में ईंधन लकड़ियां रखने की आवाज आने लगी और आग जलाने की। ऐसा महसूस हुआ कि आग जलाई गई, और आग बाकायदा तौर पर आग के शोले निकलने लगे। मक़बूरा है, आग के शोले निकलने लगे, आग के लपटें लगी, यहाँ तक के दरवाजे में आग लग गई। शहजादी ने ये सोचा कि मैं दरवाजे के पीछे रहूंगी, मेरा एहतराम इन लोगों ने, अल्लाह के रसूल के जरिए मेरा एहतराम इन लोगों ने देखा, मुझे देख करके ये लोग पीछे हट जाएंगे। लेकिन अज़ादारों कयामत हो गई। एक मर्तबा एक मलून ने आवाज दिया कि ज़हरा को हटाओ। खुनफुस का ताज़ियाना चमका, ज़हरा के जिस्मे अक़दस पर अज़ादारों ज़हरा दीवार और दर के दरमियान
ہاں مولا کائنات کو جب لے کر کے گلے میں رسی کا پٹا لے کر کے جانے لگے نا شہزادی کو گشت چوکی شہزادی اپنے درد کی پرواہ نہیں کی شہزادی اپنے درد کی پرواہ نہیں کی ایک مرتبہ مخاطب ہوئی جناب فضہ کی طرف فضہ علی کہاں ہے جناب فضہ نے آواز دیا بی بی علی کو تو لے گئے ایک مرتبہ شہزادی نے اپنی چادر سر پر ڈالا دوڑی مسجد نبوی کی طرف دیکھا علی کو گلے میں رسی ڈال کر کے کشا لیے چلے جا رہے آواز دی صلو ابو الحسن علی کو چھوڑ دو علی کو چھوڑ دو کوئی جواب نہیں ملا پھر آواز دی علی کو چھوڑ دو کوئی جواب نہیں ملا پھر آواز دی علی کو چھوڑ دو جب کوئی جواب نہیں ملا اور شہزادی 3 مرتبہ حجت تمام کر چکی ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور آواز دی علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کی بات پریشان کہتے سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی بلند ہونا شروع ہوئی اتنی بلند ہوئی کہ ایک گھوڑا درمیان سے گزر سکتا مولا کائنات نے یہ منظر دیکھا فوراً سلمان کو آواز دی سلمان فاطمہ سے کہہ دو اپنے سر کے بال کو پریشان نہ کرے ورنہ قیامت ہو جائے گی فاطمہ معصومہ ہے نا سلمان آئے اے بی بی اپنے سر کے بال پریشان نہ کیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی ایک مرتبہ میں شہزادی نے آواز دی سلمان کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو یہ لوگ علی کو قتل کرنے پر درپے ہیں یہ لوگ میرے بچوں کو یتیم کرنے پر درپے ہیں ارے میں اپنے سر کے بال کیسے نہ پریشان کروں ایک مرتبہ سلمان نے آواز دی بی بی علی نے مجھے بھیجا ہے آواز دی اگر ابو الحسن نے کہا ہے تو میں چھوڑ دیتی ہوں آخری جملے اور شہزادی نے اپنے سر کے بال پریشان نہیں کیے روایت کا جملہ یہ ہے شیخ محدث امی یہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے کمر میں ایک پٹکا بندھا ہوا تھا کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا مولا کائنات کے گلے میں رسی تھی کمر میں پٹکا تھا شہزادی نے دیکھا کہ اس طرح سے یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں تو ایک مرتبہ شہزادی کونین نے اس کمر کے پٹکے کو تھام لیا کمر کے پٹکے کو تھام لیا اب ذرا منظر کا اندازہ لگائیں ظالموں کی کوشش یہ ہے کہ علی کو لے جائے شہزادی کی کوشش یہ ہے کہ علی کو بچا جائے ظالموں کی کوشش یہ ہے کہ علی کو لے جائے شہزادی کی کوشش یہ ہے کہ علی کو بچا لے عزادارو روایت کا جملہ یہ ہے کہ شہزادی کے قدم زمین پر خط کھینچ رہے تھے کہ اتنے میں ایک طرف سے آواز آئی کہ علی کو چھڑاؤ علی کو فاطمہ سے چھڑاؤ وہی ظالم کہ جس نے شہزادی کے اوپر تازیانہ مارا تھا ایک مرتبہ تلوار کا دستہ اٹھا کر کے شہزادی کے جسم مبارک پر گستاخی کیا اور آواز دی شہزادی نے بابا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں بابا رسول اللہ میں قیامت میں شکایت کروں گی یہ ہے مفہوم شہزادی کے مقبورہ ہونے کا ایک لقب اور ہے اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام شہزادی کا ایک لقب ہے مستہدہ مستہدہ عربی زبان میں کہتے ہیں اس اونٹنی کو کہ جس کے سامنے اس کا بچہ نہر کر دیا اور اصطلاح میں اصطلاح معصومین میں اس سے مراد جناب فاطمہ زہرا ہے صادق علیہ محمد سے یہ سوال کیا گیا تھا فرزند رسول یہ بتائیے کہ کس پر رویا جائے سب سے زیادہ رونا آ رہا ہو تو کس پر رویا جائے صادق علیہ محمد نے یہ فرمایا تھا کہ یا تو امام حسین پر رویا کرو یا ہماری دادی فاطمہ زہرا کیوں بس آتے کیوں اس لیے کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو دو خواتین ایک چھوٹی سی لاش کو لے کر کے آگے جائیں آپ نے پہچانا وہ کون خواتین ہوں گی ایک فاطمہ بنت اسد ہوں گی اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ ہوں گی ایک فاطمہ بنت اسد ہوں گی اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ ہوں گی ایک دادی ہوگی اور ایک نانی ہوگی ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لاش ہوگی
اور وہ لاش محسن ابن علی کی ہوگی اور پیچھے پیچھے 2 خاتون اور ہوں گی. ایک کا نام ام ہانی ہے اور ایک کا نام جسیمہ ہے. یہ عورتیں قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں جب جا رہی ہوں گی، عرش الہی کے پاس پہنچیں گی تو ایک آواز گونجے گی، اس بچی کی ماں کہاں ہے؟ اس بچے کی ماں کہاں ہے؟ اور اتنے میں فاطمہ آئیں گی. فاطمہ آئیں گی. عرش الہی کے پاس پہنچنے کے بعد ایک آواز دیں گی، بے زمین قتلت، میرے معبود مجھے اتنا بتا دے کہ اس بچے کو کس جرم میں مارا گیا، میرے اولاد کو کس جرم میں مارا گیا ہے. آواز دیں گی، فاطمہ کیا چاہتی ہیں؟ آواز دیں گی، میرے معبود میں یہ چاہتی ہوں کہ اہل محشر کو عاشور کا منظر دکھایا جائے، میرے حسین کا ماحول، میرے حسین کا منظر دکھایا جائے. آواز آئے گی کہ اہل محشر دیکھ نہیں پائیں گے. کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ دیکھا جائے تاکہ اہل محشر اس بات کو محسوس کرے کہ حسین کس مظلومیت میں تھا. روایت کا جملہ یہ ہے کہ تمام زمینیں پست ہوں گی، میدان کربلا کو بلند کیا جائے گا اور وہ منظر کہ امام حسین علیہ السلام زخم کھا کر زمین پر گر رہے ہوں گے، اور اس کے بعد محشر میں ایک آواز گونجے گی، یا حسین، اور آواز دے گی زہرا، میرے معبود میرے حسین کو ان لوگوں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا تھا، کوئی نہیں تھا، میں تھی، ماں تھی، آغوش پھیلائے ہوئے تھے، حسین کو اپنے آغوش میں لے رہی. شب شہادت ہے ایک منظر اور ذمت تمام. شب شہادت ہے نا، شب شہادت شہزادی جنازہ تیار ہو گیا. امام علی علیہ السلام نے اپنے تمام بچوں کو جنازے میں جنازہ رکھ کر کے بلایا. حسن آؤ ماں کا آخری دیدار، حسین میرے لال حسین آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، زینب آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. عزادارو، امام حسن آئے، پائتی قدم مبارک کا بوسہ لینے لگے. جناب زینب کبریٰ آئیں، سینے سے لپٹ گئی اور اماں کے کان میں کچھ کہنے لگی. ام کلثوم آئی، اماں کے سینے سے لپٹ گئی. ایک شہزادہ، چھوٹا شہزادہ ہے جو نہیں آیا. میرے لال، اماں کا اس کے بعد دیدار نہیں ہوگا. نہیں بابا، میں جب بھی اپنی ماں کی طرف بڑھتا تھا، میری ماں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مجھے اپنی آغوش میں لیتی تھی. میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اماں ویسے نہ بلائیں گی جیسے کہ اماں ہمیشہ بلایا کرتی تھی. کیا شہادت سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ بھئی آواز سننا تھا، بندے کفن ٹوٹے، اے میرے لال میرے آغوش میں آ جاؤ. عزادارو، حسین شہزادی سے لپٹ کے ملائے اعلیٰ میں قرآن برپا ہو گیا. علی حسین کو فاطمہ سے الگ کرے. اے عزادارو، علی نے فاطمہ سے حسین کو الگ کیا. جنازہ چلا نامعلوم مقام پر اور قبر اطہر میں جیسے ہی جنازے کو رکھنا چاہنا، کیا دیکھا تو ہاتھ بلند ہوئے، لاؤ علی میری امانت میرے حوالے کر دو. اے عزادارو، جیسے ہی دونوں ہاتھوں کو دیکھا، آواز دی، یا رسول اللہ، علی کو معاف کیجئے گا، علی آپ کی امانت کو سنبھال نہ سکا. یا رسول اللہ، ارے زہرا کا پہلو شکستہ ہے، زہرا کے جسم پر تماچوں کے نشان ہے، تلوار کا اور تازیانوں کا نشان ہے. اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی تو اتنی صابرہ ہے کہ اس نے مجھ سے اپنے زخموں کو چھپایا. یا رسول اللہ، زہرا کچھ نہ بتائیں گی، آپ سوال کر لیجئے گا کہ امت نے مجھ پر زہرا پر کیا ظلم کیا. زہرا اپنے سے کچھ نہ بتائے گی. ارے زہرا یہ فریاد کرتی ہوئی دنیا سے چلی گئی. صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، صبت علیہ مصرنا علیہ. اللہ لعنت اللہ علیہ اللہ بے حق زہرا. بارے الہ ہماری عبادت، بارے الہ دشمن زہرا کو، قاتلین زہرا کو سخت سے سخت سزا اور سخت سے سخت عذاب میں مبتلا فرما. بارے الہ
دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ ان کے حاجات کو، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بارے اللہ جتنے بھی شیعہ نے حیدر کرار مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا